السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پر سالیں گزر رہی ہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قیامت کی جو چھوٹی اور بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ دھیرے دھیرے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ نشانیاں دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو دجال سے پہلے اس طرح سے فتنے ظاہر ہوں گے، جیسے جیسے فتنے ظاہر ہوں گے ہم دجال کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہوں گے۔ پھر ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، وہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسی لیے سورہ کہف جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا ہے، الرٹ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس طرح سے ہوگا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، لیکن دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ظاہر ہوں گے۔ آج کل ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کہنے لگا کہ میں پیغمبر ہوں۔ فلاں علاقے میں کوئی کھڑا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا حضرت مہدی ہوں۔ اس طرح سینکڑوں لوگ نبی ہونے کا، مہدی ہونے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر سال۔ بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد میں وہ کسی نہ کسی حد تک سکسیز ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ غور کریں تو پچھلے 100 سال کا ایک بڑا فتنہ تھا غلام احمد قادیانی کا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پیغمبروں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا اس نے، اور اس کی فین فالوئنگ ایک اچھی بڑی تعداد میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ قریب میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ شکیل ابن حنیف، جس نے پہلے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور اس کا فتنہ بھی جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک عام لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک لوگوں کو اپنی ضد میں لے چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو فتنہ ہے نا، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، آپ کے ایمان کو ختم کر دینے والا فتنہ ہے، کیونکہ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لے کر آنا کہ آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آخری کتاب قرآن مجید، اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ملعون ہے، کذاب ہے، وہ بدبخت ہے، وہ کمینہ ہے، وہ انتہائی درجے کا جھوٹا آدمی ہے، وہ شیطان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہر ٹائم میں، ہر صدی میں، یعنی 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے دیکھیں آپ تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے تو یہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں افریقہ کے اندر ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے ایک ہائپ کریٹ کر دیا، اپنی باتوں کے ذریعے، اور عام لوگوں کے دماغوں پر اس نے اپنا بھوکال جما دیا ہے نا۔ کہنے لگا میں نبی ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے۔ کہنے لگا 25 دسمبر 2025 میں دنیا ختم ہو جائے گی، میں ایک کشتی بنا رہا ہوں، بارش شروع ہوگی، یہ بارش رکے گی نہیں، جو میری بات مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور ایسے پرانے زمانے کی اس نے ایک کشتی بنائی، لوگوں نے بھر بھر کے اس کو چندہ دیا، اور لوگوں کے اندر اس نے اتنا خوف پیدا کر دیا کہ لوگ بھاگتے دوڑتے اس علاقے کی طرف جانے لگے جہاں یہ کشتی بنا رہا تھا۔ امید سے زیادہ بھیڑ آ گئی، یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی کشتی تو میں بنا بھی نہیں پایا ہوں، جو میں نے باتیں کہی تھیں وہ باتیں تو ہوا تھی بس، لیکن لوگ تو آ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے نئی چال چلی اور کہنے لگا میری خدا سے ڈائریکٹ بات ہوئی، میں نے خدا سے کہا کہ کیا کر رہے آپ نے کہا کشتی بناؤ، اب تو یہ اتنے سارے لوگ آ گئے، کشتی بٹھاؤں کیسے؟ کچھ تو ٹائم دو۔ تو اب خدا نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اسی لیے ابھی آپ لوگ اپنی زندگی نارمل گزاریے، ابھی قیامت آنے میں تھوڑا سا اور ٹائم ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ چھایا ہوا ہے، اپنے آپ کو پروفٹ کہتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے، میری خدا سے بات ہوتی ہے،
اور اس کے فالوورز اچھے خاصے بڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات اچھے طریقے سے ہم خود بھی یاد رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آخری نبی آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہدایت کی کتاب ہے وہ بس آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخری پیغمبر آ گئے، اب جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار اور کذاب ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے گا وہی کامیاب ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز آئیں کہ میں نبی ہوں، کہ صاحب میں مسیح ہوں، کہ میں مہدی ہوں، تو اس طرح کے لوگ بہت سارے آئیں گے۔ اس فتنے سے خود بھی بچیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بچائیں۔ دوسرا فتنہ جعلی ولی، بہت سارے ایسے ولی ہیں جو بڑی ٹوپی، بڑی داڑھی، جبہ قبہ، دیکھنے میں لگے گا کہ ابھی آسمان سے آ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک ہمارے ملنے والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ولی ہمارے گھر آتے ہیں، تو میں نے کہا اچھا، بتانے لگے وہ چونکہ وہ میری مسجد میں میرا بیان سنتے تھے، تو کہنے لگے ہمارے رشتہ داروں میں ایک گھر میں ولی آتے ہیں بہت بڑے، تو میں نے ان کو دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ نہ تو وہ عصر پڑھ رہے ہیں نہ مغرب پڑھ رہے ہیں، تو میں نے سوال کر لیا کہ ولی جی، ارے حضرت جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے، ان کے مریدین ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ حضرت ہمارے مکے اور مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو میں بھی بہت غصے میں تھا، لیکن مسکرا کے میں نے ایک 500 کا نوٹ نکالا اور ان کو کہا کہ مکے اور مدینے میں حضرت ابھی جائیں آپ نماز پڑھنے تو میرے لیے زمزم اور کھجور لیتے آئیے گا۔ تو جعلی ولیوں کی کثرت یہ بھی فتنہ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس فتنے سے ایمان تو کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جب آدمی اس میں مبتلا رہتا ہے تو ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، یہ چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ جعلی ولیوں سے ہوشیار رہیے۔ اب جعلی ولی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو وہ دیکھو، یاد رکھو، وہ نمازیں چھوڑے گا، وہ قرآن مجید پڑھے گا نہیں، اس کو دین اسلام کے بارے میں کچھ آتا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھو گے مزاروں پر، قبروں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بالوں کے ساتھ مجاور ہوتے ہیں، جانتے وہ کچھ نہیں، لیکن ان سے جو ہے نا بس گمراہ کروا لو اور ولی کہیں گے اپنے آپ کو، نماز پڑھیں گے نہیں، تہجد پڑھیں گے نہیں، قرآن ان کو پڑھنا آئے گا نہیں، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ ولی وہ ہوتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ولی وہ ہے جو کچھ چمتکار کر کے دکھائے، جو کرامت دکھائے۔ یاد رکھو ولی وہ ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر رہی ہو۔ تو آپ اگر کسی کو ولی مانتے ہیں، چیک کر لو، وہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے، آپ کو سنت سے قریب کرتا ہے، وہ ولی ہے۔ جو آپ کو سنت سے دور کر رہا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ تو دوسرا بڑا فتنہ ہے آج کل کے ٹائم کا، جعلی ولیوں کی کثرت۔ تیسرا فتنہ سنت رسول سے دور کرنے والا فتنہ۔ آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تو سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ سنت سے دور ہو رہے ہو، دھیرے دھیرے آپ کی لائف اس طرف جا رہی ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک ایک کام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، شادی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی پروگرام ہو، سنت کے مطابق۔ چوتھا فتنہ ہے 2025 میں جو میں نے نوٹ کیا ہے، ویسے تو فتنے بہت سارے ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ وہ خطرناک فتنے ہیں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ زہر ہیں، لیکن وہ ایک مٹھائی کی شکل میں، اچھا لگ رہا ہے کھانے میں، بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ زہر ہے۔ چوتھا فتنہ ہے دین کے نام پر غلط چیزوں کا چلنا، دین کے نام پر ڈر اور خوف، دین کے نام پر غلط چیزوں کا چلن، کہ ہم اس کو بھی دین سمجھ لے، اس کو بھی دین سمجھ لے۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو، صحابہ اکرام سے، فقہا سے، ائمہ مجتہدین سے، وہ دین ہے۔ دین کے نام پر بہت ساری چیزیں غلط چلتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ تاریخیں منحوس ہو گئیں، وہ تاریخیں منحوس ہو گئیں، یہ تو دین کا کام سمجھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلی گھر میں آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر جادو جنات میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو دین کے نام پر غلط چیزوں کا فتنہ۔ نمبر 5، اللہ پر توکل نہ رہنا۔ آج دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر ہمیں توکل ہے، اگر توکل نہیں ہے تو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ دھیرے دھیرے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں، یا دنیا کی طاقت کی محبت اتنی ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ پر توکل ہی باقی نہ رہے۔ جب اللہ پر توکل ایک ایمان والے کا نہیں رہے گا تو پھر کیا ہے پھر زندگی کا فائدہ، پھر کیا ہے پھر ہمارے ایمان کا۔ اسی لیے اللہ پر توکل بنائیے، اللہ پر توکل آپ کا ایسا ہو کہ نہیں کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی میرا کچھ برا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پر توکل میرا آپ کا ہو گیا نا، تو جادو تعویذوں کی جھاڑ پھونک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
آج جتنے مسلمان جھاڑ پھونک میں لگے پڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ پر توکل ہمارا کمزور ہے، ورنہ تہجد سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ پر توکل ہمارا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ پر توکل کمزور ہوگا تو دنیا میں ہم بھٹکتے پھریں گے، دنیا کی طاقتوں پر ہمارا توکل بڑھے گا، اللہ سے رشتہ کمزور ہوگا۔ یہ بھی آج کل کے ٹائم کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ جاب کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ کے راستے سے دور ہو کر شیطان کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ بیماری آ گئی، ٹھیک نہیں ہو رہی، تو وہ بعض دفعہ پنڈتوں کے پاس چلا جاتا ہے اور کفری اور شرکیہ چیزوں کو بھی کر ڈالتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیا یقین یہ ہے کہ اس سے مجھے شفا مل جائے گی، اس سے نہیں ملے گی۔ تو اللہ پر توکل یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 6، شرک کا فتنہ۔ آج کل جو ہے نا ہم لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو کفر اور شرک تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ کفر اور شرک کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، ہمیں بہت غور و فکر کر کے قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے لیکن میرا ایمان محفوظ رہنا چاہیے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنوں کا ٹائم ایسا ہوگا کہ صبح کو ایک آدمی نکلے گا ایمان میں ہوگا، جب شام کو واپس آئے گا تو اس کا ایمان ہاتھ سے اس کے نکل چکا ہوگا، دل سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ کیوں؟ وہ حرام حلال میں فرق نہیں کرے گا، کفر اور شرک میں فرق نہیں کرے گا، ایمان اور صحیح غلط میں فرق نہیں کرے گا۔ تو شرک کا فتنہ یہ نوٹ کیجئے آپ کہ کوئی میرے سے شرک والا کام تو نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نقصان ہو جائے، میری جان چلی جائے، میرے پیسے کا نقصان ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، لیکن شرک والا راستہ میں اختیار نہیں کروں گا۔ نمبر 7، جہالت کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت وہ آئے گا کہ اہل علم یعنی علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آپ جاہلوں میں جہالت بھری جو چیزیں آپ دیکھیے کتنی پھیل جاتی ہیں، اور علم کی کوئی چیز ہو تو وہ اتنی نہیں پھیلتی۔ غلط چیزیں عام معاشرے میں اور صحیح چیزیں ملنا مشکل ہے۔ تو جہالت کا فتنہ۔ نمبر 8، مال کا فتنہ۔ مال کا فتنہ کہ آج ہمارے اندر سے قناعت ختم ہو گئی۔ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنا دین دھرم بھی بیچ ڈالتا ہے مال کی وجہ سے، حرام حلال میں فرق ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور جب حرام حلال میں ایک ایمان والا فرق ختم کر دیتا ہے نا تو پھر ایمان اس کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مال کا فتنہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا تعلق، آخری بات، قرآن و حدیث سے مضبوط کیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی جتنا ہو سکے کوشش کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جاب چھوٹے تو چھوٹ جائے، بزنس نہیں چل رہا ہے تو نہ چلے، دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان مجھے منظور ہو، یہ اپنا مائنڈ بنا لیجئے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان مجھے منظور، لیکن ایمان کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا۔ بس اگر آپ اتنی سختی کے ساتھ جم جائیں تو پھر تو آپ کا ایمان سلامت ہے، ورنہ یہ فتنے تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں فتنے ایسے ہیں جو قدم قدم پر آج کل کے ٹائم میں موجود ہیں۔ تو 2025 میں یہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے نوٹ کی اور آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ تمام باتیں خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اور 2026 ان تمام چیزوں سے بچ کر گزاری ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹنا نہیں ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر ہی ساری زندگی گزارنی ہے۔ ایک روٹی کھاؤں گا لیکن ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔